بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپوز ٹرینڈنگ نیوز میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز ٹرینڈنگ نیوز اور فیس بک پیج۔ آج آپ کو یونان کشتی حادثے میں بچنے والے رانے کی کہانی سناتی ہوں، ان کی زبانی، کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، اور ان کی کہانی سن کے میرا دل کتنا پریشان ہو گیا۔ آپ کو پوری کہانی ان کی زبانی سناتی ہوں، ایسی کہانی جس کو سنتے ہی دل اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ یونان کشتی حادثے میں بچنے والے رانا کی کہانی، ان کی زبانی۔ میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کچھ بول نہیں پا رہی، کیونکہ غم ہی اتنا ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ رانا نے سمگلر کے ہتھے چڑھنے سے لے کر کشتی ڈوبنے تک کے واقعات بیان کر دیے۔ اس سانحے میں رانا خود تو بچ گئے، مگر ان کے بیوی بچے کشتی کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ رانا نے بتایا، ہم نے بہتر زندگی کے لیے اٹلی جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے کہ وہیں میرا بھائی رہتا تھا۔ میں نے پاکستانی سمگلر کو $8,000 دیے۔ اس سے طے پایا کہ جب ہم اٹلی پہنچیں گے تو میرا بھائی بقیہ رقم دے گا، جو مجھے نہیں معلوم کہ کتنی ہوگی، کیونکہ میرے بھائی نے ادائیگی کا بندوبست کر دیا تھا۔ رانا نے بتایا کہ آر نے مجھے اس میں سے $2,000 واپس دے دیے کہ میں یہ رقم لیبیا میں ایک شخص ہے اس کو دے دوں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا۔ وہ کشتی جس نے ہمیں یورپ لے کر جانا تھا، اس کی کشتی تھی۔ تقریباً، رانا نے بتایا، 1 ماہ قبل ہم پاکستان سے ہوائی جہاز کے ذریعے دبئی اور وہاں سے مصر اور پھر ہوائی جہاز کے ذریعے لیبیا پہنچے۔ وہ ہمیں ایک گھر میں لے گیا جہاں 150 کے قریب لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہم وہاں 5 دن رہے اور پھر ہمیں ایک اپارٹمنٹ میں لے گئے جہاں تقریباً 200 لوگ مقیم تھے۔ رانا نے بتایا کہ ہم وہاں تقریباً 20 دن رہے اور پھر ہمیں شیشو والے ایک مکان میں لے گیا جہاں تقریباً 300 لوگ رہ رہے تھے۔ ہم ایک رات وہاں رہے اور اگلے دن وہ ہمیں 12 کاروں میں لیبیا کے شہر تبروک کے ایک اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ ہم وہاں کچھ دن رہے اور نوجوان نے بتایا کہ 9 جون 2023 کو صبح کے وقت ٹرک میں ہمیں لیبیا کے ایک ساحل پر لے جایا گیا۔ سمندر میں 30 میٹر لمبی مچھلیاں پکڑنے والی ایک بڑی کشتی تھی جو پرانی اور نیلے رنگ کی تھی۔ وہ ساحل سے ہمیں چھوٹی کشتیوں میں بٹھا کر بڑی کشتی پر لے گئے۔ بڑی کشتی پر سوار ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے نگران 2 لوگ تھے۔ رانا نے بتایا کہ جب ہم کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے۔ مجھے اوپری عرصے پر بیٹھایا گیا اور میری بیوی اور بچوں کو ایک کیبن میں رکھا گیا۔ رانا نے بتایا کہ ہمارا سفر جمعے کی صبح شروع ہوا۔ کشتی پر تقریباً 700 افراد سوار تھے۔ ہم 3 دن تک سمندر میں سفر کرتے رہے کہ کشتی کا انجن خراب ہو گیا۔ وہاں ایک شخص کشتی کے انجن کو ٹھیک کرتا رہا، مگر یہ بار بار خراب ہو جاتا تھا۔ رانا نے بتایا کہ 13 جون 2023 کی شام کو سمگلر نے کشتی کا انجن بند کر دیا تاکہ قریب سے گزرنے والے جہازوں کو آواز نہ آئے۔ کشتی میں سوار کچھ مصریوں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک جہاز سے پانی مانگا۔ جہاز کے عملے نے پانی کے ڈبے پھینکے اور مصریوں نے سارا پانی پی لیا اور ہمیں نہیں دیا۔ ہماری ان سے لڑائی شروع ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی تھوڑا سا پانی دیا۔ رانا نے بتایا کہ پھر عملے نے دوبارہ انجن سٹارٹ کیا اور کشتی آگے بڑھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد کشتی کا انجن پھر بند ہو گیا۔ میں ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگا
اچانک مجھے کشتی ایک طرف جھکتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس میں پانی بھرنے لگے۔ ہم کشتی کے اس حصے سے ہٹ کر دوسری جانب چلے گئے، مگر اس طرف وزن زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ کچھ لوگوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور کچھ نے کشتی کے مختلف حصوں کو پکڑ لیا۔ میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، لیکن چونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، رانا نے بتایا، میں اپنی پانی کی سطح پر پشت کے بل لیٹ کر انتظار کرنے لگا کہ کوئی آ کر مجھے بچائے۔ چند منٹ بعد ایک بڑا جہاز وہاں سے گزرا اور جو لوگ سمندر میں تھے انہیں اٹھا کر یہاں لے آئے۔ جو لوگ باہر نہ نکل سکے وہ کشتی سمیت پانی میں ڈوب گئے۔ ان میں میرے بیوی بچے بھی شامل تھے جو کیبن میں تھے۔ یہ پوری تحریر میں نے ایک سینئر صحافی کی وال سے لی ہے، جنہیں رانا صاحب نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ کشتی میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے ادا کر کے موت خریدی اور دفن ہونے کے لیے اپنی زمین تک نصیب نہ ہوئی۔ بہت دکھ کا عالم ہے، بہت دکھ کا عالم ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔ پھر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔